ایک اندھیری رات ایک پرائیویٹ جیٹ بغیر نام کا، بغیر نشان کا، خلیج کے ایک نامعلوم ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے۔ اس کا رخ یورپ کے کسی شہر کی طرف ہے، جہاں تاریخ کا دھارا موڑنے کے لیے ہوگی ایک خفیہ ملاقات، جس میں ایک طرف اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا چیف، تو دوسری طرف ایک عرب شہزادہ، ایک ایسے ملک کا شہزادہ جو آفیشلی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور پھر امریکن CIA کا ایک ٹاپ آفیشل بھی موجود ہے۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، یہاں صرف ڈیلز ہوں گی، اپنی روح بیچی جائے گی، انصاف بیچا جائے گا۔ یہ سلسلہ دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں تک چلتا رہا۔ خفیہ ملاقاتیں، خفیہ فون کالز اور خفیہ وعدے۔ شطرنج کی ایک ایسی بساط بچھائی جا رہی تھی جس سے دنیا بے خبر تھی، اور پھر ایک دن دنیا کے سامنے یہ تصویر آتی ہے، ایک پرفیکٹ تصویر، امن کے سفید کبوتر، دوستی کا ہاتھ، اور تاریخ بدلنے کے لیے بڑے بڑے دعوے۔ اور اسے نام بھی بہت پیارا دیا گیا، ابراہم ایکارڈز، یعنی معاہدہ ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مل بیٹھ کر امن کی بات کر رہی تھی، بھائی چارے کی اور مشترکہ ورثے کی بات کر رہی تھی۔ اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی تھی؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فریب تھا، اگر میں کہوں اس ہاتھ ملانے کے پیچھے فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا، امن کے نام پر ایک خطرناک جنگ کی بنیاد رکھی گئی، تو آج ہم اسی تصویر کے پیچھے کی کہانی جانیں گے۔ وہ راز، وہ ڈیز، وہ دھوکے جنہوں نے جنم دیا ابراہم ایکارڈز کو، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ معاہدہ امن کا فرشتہ ہے یا دھوکے کا شیطان۔ اگر ہمیں ابراہم ایکارڈز کو سمجھنا ہے تو ہمیں وقت میں 70-80 سال پیچھے جانا ہوگا، اس وقت جب عرب ورلڈ کے لیے امن ایک گالی تھا اور اسرائیل ایک ناسور۔ جب 1948 میں برطانیہ اور دوسری مغربی طاقتوں کی مدد سے اسرائیل بنا تو یہ صرف ایک نیا ملک نہیں تھا، فلسطین کی تباہی کا آغاز تھا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی اپنی سرزمین سے نکالے گئے، جسے آج بھی النکبہ یعنی عظیم تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں سے صرف زمین نہیں، ان کی تاریخ، ان کی شناخت، ان کے بڑوں کی قبریں، ان کے زیتون کے باغات، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اسی لیے عرب ورلڈ نے اسرائیل کے وجود کو سامراج کا ایک پروجیکٹ، مغرب کی ایک سازش اور اپنے سینے میں گھونپے گئے ایک خنجر کے طور پر دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگیں شروع ہو گئیں، 1948، 1956، 1967 اور 1973، ایک کے بعد دوسری بڑی جنگ، اور ہر جنگ عربوں کے لیے زیادہ بڑی شکست، مزید نقصان اور زیادہ ذلت لے کر آئی۔ اور ہر ہار کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ان کی نفرت اور فلسطین کی حمایت کا جذبہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ہوئی صرف اور صرف باتیں، جذباتی باتیں۔ لیکن جو بھی ہو، فلسطین کا مسئلہ وہ مسئلہ تھا جس نے عربوں کو آپس میں جوڑ کر رکھا، یہاں تک کہ 2002 میں تمام 22 عرب ملکوں نے بیروت میں ایک امن منصوبہ پیش کیا، عرب پیس انیشیٹو کے نام سے۔ سمجھے، ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی، پہلے فلسطین پھر اسرائیل۔ یعنی اگر اسرائیل 1967 کی جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلا جائے، یعنی مغربی کنارہ، غزہ اور گولان کی پہاڑیاں خالی کر دے، ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے کہ جس کا کیپٹل بیت المقدس ہو، تو تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ تھی دو ٹوک بات۔ لیکن صرف 18 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ سارے وعدے، سب باتیں ختم ہو گئیں؟ کون سی غیرت، کون سی ریڈ لائن، سب ختم ہو گیا۔ 2020 میں ابراہم ایکارڈز پر سائن ہو گئے اور یہ تصویر سامنے آئی۔ اس تصویر کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ فلسطین اور امن کی بات ہی نہیں، یہ شطرنج کی ایک نئی بساط تھی جس پر 3 بڑے کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ پہلا کھیل تھا کامن اینیمی کا ڈر۔ اب یہ کون تھا بھائی؟ جی ہاں، ایران۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اس معاہدے کا تعلق فلسطین سے زیادہ ایران سے تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل، یہ تینوں ملک جو بہت عرصے سے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے آئے ہیں، ان سب کا مشترکہ خوف ایک ہی تھا، ایران۔ انہیں ایران سے ڈر لگتا تھا، ایران کے ایٹمی پروگرام سے ڈر لگتا تھا، ایران کی پروکسی سے ڈر لگتا تھا، اس کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ یہ سب ریجن کے پاور ڈائنامکس کو بدل دے گا اور ان کی بادشاہت، ان کی حکومت کے لیے ڈائریکٹ خطرہ تھا۔ تو ایک سوچ سامنے آئی، مل کر ایران کے خلاف ایک آئرن وال بنائیں۔
اور پھر یہ معاہدہ ہوا، امن کی فاختہ اڑانے کے لیے نہیں، ایران کے خلاف ایک فوجی، اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس اتحاد بنانے کے لیے۔ اسرائیل کے پاس تھی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور امریکہ تک پہنچ، خلیجی ملکوں کے پاس تھا پیسہ، جغرافیائی پوزیشن اور ساتھ ہی سیاسی انفلوئنس۔ کیونکہ دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، یہ اصول ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اور پھر پردے کے پیچھے لگایا گیا ایک انٹرنیشنل نیلام گھر، ایک خفیہ نیلامی ہوئی جہاں بولی لگی، میز پر رکھا گیا 70 سال پرانا عرب موقف اور فلسطین کاز۔ ہر کسی نے اپنی قیمت لگائی اور اپنا حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے آسمانوں پر راج، انہیں چاہیے امریکہ کے ماڈرن چمکتے دھمکتے کھلونے، جی ہاں F-35 اسٹیلتھ جہاز، تاکہ وہ ریجن کے نئے پولیس مین بن سکیں، ایران کو روک سکیں۔ اور اس چھوٹے سے خواب کے بدلے انہوں نے اپنا پرانا اسٹینس بیچ دیا، سودا ہو گیا، سائن ہو گئے۔ دوسرا ملک تھا بحرین، جو شاید سعودی عرب کی حمایت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا ہوگا، اسے بس سعودی تائید کے طور پر سامنے رکھا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ اور ملک بھی آتے گئے۔ اگلا خریدار تھا سوڈان، ایک غریب ملک جس کے موقع پر سالوں سے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے کا داغ تھا، اس لیے اسے چاہیے تھی کلین چٹ، ورلڈ بینک کے دروازے کھل جائیں، قرضے وغیرہ آسانی سے مل جائیں، اکانومی بحال ہو جائے، اور صرف اس قیمت کے لیے انہوں نے فلسطین کاز کو بیچ دیا۔ ایک اور سودا ہو گیا۔ پھر آیا مراکش، اس کا ایک پرانا خواب ہے، ویسٹرن صحارا نام کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے وہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن دنیا نہیں مانتی تھی۔ امریکہ نے کہا ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، تم اسرائیل کو تسلیم کرو، ہم ویسٹرن صحارا پر تمہارا راج مان لیں گے، اور یوں ایک صحرائی علاقے کے بدلے انہوں نے بھی فلسطین کو بیچ دیا۔ ایک اور سودا طے ہو گیا۔ جی ہاں، یہ اصولوں کی نہیں، ڈیلز کی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں بھائی نے بھائی کا سودا کیا، جہاں انصاف کو مفادات کے بدلے بیچ دیا گیا، اور اس پورے کھیل میں شطرنج کی اس بساط پر صرف ایک مہرہ تھا جسے سب نے قربان کیا، فلسطین۔ اور اس کے بعد آیا تیسرا کھیل، کروڈ پالیٹکس کا کھیل، دو رہنماؤں کی سیاسی بقا کی جنگ۔ ایک کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں 2020 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک کامیابی چاہیے تھی تاکہ وہ خود کو ایک گریٹ ڈیل میکر کے طور پر پیش کر سکیں، ایک ایسا بندہ جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا۔ پھر دوسرے رہنما اسرائیل کے بنجامن نیتن یاہو، جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے، کیسز چل رہے تھے، کرسی خطرے میں تھی، اس لیے انہیں اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک تاریخی کامیابی کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو مسٹر سیکیورٹی اور اسرائیل کی تاریخ کے عظیم ترین رہنما کے طور پر پیش کریں۔ یوں دونوں نے اپنے ڈوبتے ہوئے پولیٹیکل فیوچر کو بچانے کے لیے مڈل ایسٹ کا فیوچر داؤ پر لگا دیا۔ اس پورے کھیل میں سب کو کچھ نہ کچھ ملا سوائے فلسطینیوں کے، ان کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، اور انہیں بالکل کلیئر میسج مل چکا تھا، اب وہ عرب ورلڈ کی پریورٹی نہیں ہے۔ اور اس معاہدے کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا واقعی امن آیا یا پھر اس معاہدے نے پورے ریجن کو امن نہیں وہ دیا جو ہمیشہ سے اسرائیل کا خواب تھا، امپیونٹی، یعنی کچھ بھی کرنے کی کھلی چھوٹ۔ اور پھر ہم نے وہی دیکھا جس کا ڈر تھا، فلسطینی دیوار سے لگ چکے تھے، ان میں مایوسی اور بے بسی اس لیول تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے وہ قدم اٹھا لیا جو کنٹروورشل سمجھا جائے گا۔ 7 اکتوبر 2023 کو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا، ہزاروں لوگ، تقریباً 80,000 لوگ، وہ بھی اس دور میں دنیا کے سامنے مار دیے گئے، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ پوری عرب ورلڈ نے بہت ہی لمیٹڈ اور محتاط انداز اپنایا۔ اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اب اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس کا کانفیڈنس اب آسمان پر تھا۔ ابراہم ایکارڈز نے اسے ایگریشن کا وہ لائسنس دے دیا تھا جو وہ ہمیشہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ جون 2025، ایران کا شہر اصفہان، رات کے تقریباً 2:30 بجے ہیں، پورا شہر سو رہا ہے کہ اچانک زمین ایک زلزلے سے کانپ اٹھی، آسمان ایک عجیب اور خوفناک روشنی سے بھر گیا، اور کچھ سیکنڈوں کے بعد دھماکے ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، شہر لرز اٹھا۔ یہ کوئی زلزلہ یا قدرتی آفت نہیں تھی، یہ اسرائیل تھا جس کے جدید لڑاکا طیارے کئی ملکوں کی سرحدیں پار کر کے ایران کی ایئر اسپیس کے اندر کاروائیاں کر رہے تھے۔ ان کا ہدف تھا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز۔ یہ تھا اصل میں ابراہم ایکارڈز کا زہریلا پھل۔
یہ اس بے خوفی کا نتیجہ تھا جو اسرائیل کو اپنے نئے عرب دوستوں سے ملی۔ اسے یقین تھا کہ دنیا صرف مذمت کرے گی لیکن خاموش رہے گی، بلکہ پیٹھ پیچھے اس کی حمایت کرے گی۔ یعنی وہ ابراہیم ایکارڈز جنہیں امن کا فرشتہ بنا کر پیش کیا گیا، اس نے بالآخر اپنا اصل چہرہ دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ مڈل ایسٹ امن کا نخلستان نہیں بلکہ جنگ کی ایک نئی اور خوفناک دلدل بنے گا۔ یہ امن نہیں، جنگ کا معاہدہ ثابت ہوا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ کڑوا سبق کہ جب لیڈرز اپنے عوام کی امنگوں کے خلاف جاتے ہیں، جب وہ انصاف کے اصولوں کو پامال کرتے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ امن نہیں، صرف اور صرف تباہی ہوتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہوگا؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ابراہیم ایکارڈز کا دھوکہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، امن کا خواب ٹوٹ چکا ہے اور مڈل ایسٹ ایک نئی اور زیادہ خطرناک ریئلٹی کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کے بعد ایک نازک سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن ریجن میں موت کی خاموشی ہے۔ ہر کوئی سانس روک کر دیکھ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کھیل کا اگلا راؤنڈ کیسا ہوگا۔ اس وقت ہمارے سامنے 3 بڑے اور خوفناک سینیریوز ہیں۔ پہلا، ایران کا بدلہ اور نیوکلیئر ریس۔ کیا ایران اسرائیل کے حملے کو خاموشی سے برداشت کر لے گا؟ شاید نہیں۔ خطرہ ہے کہ ایران اب پہلے سے زیادہ اگریسو ہو کر اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس حملے نے ایران کے کنزرویٹیوز کو وہ بہانہ دے دیا جس کا وہ ہمیشہ سے انتظار کر رہے تھے۔ اس سروائیول کے لیے ایٹم بم ضروری ہے، اور اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو سعودی عرب، ترکی اور مصر خاموش بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ سینیریو ریجن میں ایک خوفناک نیوکلیئر ریس کا آغاز کر دے گا، اور پھر کسی کی چھوٹی سی غلط فہمی لاکھوں جانیں لے لے گی، یا پھر ہو سکتا ہے دنیا ہی ختم کر دے۔ دوسرا سینیریو، ہو سکتا ہے ایران ڈائریکٹ لڑنے کے بجائے بدلے کے لیے دوسرا راستہ پکڑے، اپنے سب سے خطرناک ہتھیار پراکسیز کو استعمال کرے۔ لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں حوثی ہیں، اور عراق اور شام میں اس کے حامی گروہ ہیں جو کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حوثی ریڈ سی میں تباہی مچا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر ٹریڈ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایسی جنگ ہوگی جس کا کوئی مرکز نہیں ہوگا، کوئی اصول نہیں ہوگا، اور پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک نا ختم ہونے والا عذاب شروع ہو جائے گا۔ ایک تیسرا سینیریو بھی ہے، اسرائیل کے ایگریشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد عرب عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ غصہ جو سالوں سے دبا ہوا ہے بالآخر ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈز پر سائن کرنے والے ملک عوامی دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ تو کیا عرب ملک ایک بار پھر فلسطین کے معاملے پر متحد ہو جائیں گے، یا یہ حکمران اپنے عوام کی آواز کو طاقت سے دبائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو ایک نئی اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک عرب اسپرنگ ہوگی جو عرب دنیا کے کئی بادشاہوں اور آمروں کا خاتمہ کر دے گی۔ اور یہاں ایک اور سوال، اس سارے کھیل میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان پر بھی دباؤ ہے؟ بالکل ہے۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیشہ سے دباؤ رہا ہے، لیکن عوامی دباؤ، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اخلاقی ذمہ داری اور اپنی نظریاتی پوزیشن کی وجہ سے پاکستان نے آج تک اس دباؤ کا مقابلہ کیا ہے اور بہت اچھی طرح کیا ہے۔ آگے کیا ہوگا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات یقینی ہے، ابراہیم ایکارڈز نے جس نئے مڈل ایسٹ کا وعدہ کیا تھا وہ نہ بنا ہے اور نہ بنے گا، بلکہ ایک زیادہ خطرناک، زیادہ غیر یقینی اور زیادہ دھماکہ خیز ریجن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب ثابت ہو چکا ہے کہ انصاف کے بغیر امن ریت پر بنے محل کی طرح ہوتا ہے جو طوفان کے پہلے ہی جھونکے میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ابراہیم ایکارڈز کو ایک کامیابی سمجھتے ہیں یا ایک تاریخی غلطی؟ اور آپ کے خیال میں کیا مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، خاص طور پر موجودہ حالات میں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو یہ کمپلیکس سبجیکٹ سمجھنے میں مدد دی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔